إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، معزز صدر مجلس اور معزز ذمہ داران جامعہ سلفیہ اور ہمارے سامعین حضرات اور سامعات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مجلس کی برکت سے نوازے. اس مجلس کی برکت کے بارے میں آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا. آپ کو کوئی شخص زبردستی نہیں لایا، آپ اپنی مرضی سے آئے. اللہ کا فضل ہے. اس میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے فرشتے سکینت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی. اگر کوئی شخص تماشائی بن کر کے بھی آیا ہوگا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں، کہہ دیا ہے، وعدہ کیا ہے، ہمارا اس پر پورے طور پر یقین ہے. ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے جو خالص دین کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کے کلام مبارک کو سننے کے لیے آئے ہیں لوگ. یہ ایسی قوم ہے، ان کے ساتھ کوئی اگر بیٹھ بھی جائے کسی دوسری نیت سے آیا ہے تو اس نیت پر ہم اس کا مواخذہ نہیں کریں گے کہ اس کو بھی معاف کر دیں گے. تو اس مجلس میں الحمدللہ ہم جو باتیں کہنی چاہیں گے وہ کوشش کر کے یہی بات ہوگی کہ اللہ کے کلام کی بات ہو یا اللہ کے رسول کی بات ہو، اور یہی منہج سلف ہے. اور جیسا کہ ہمارے بزرگ نے بہت کچھ تفسیر کی کہ یہی منہج، یہی صراط مستقیم ہے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. یہ بھی ایک بہت بڑا شکر کا موقع ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اس کے بعد اللہ کا شکر یہ ہے بڑی نعمتوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں سے بنایا، جس کو خیر امت کا لقب دیا. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اس کے بعد خیر امت میں سے تفرقے کے بعد، اختلاف کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے جس سے ہم سب کو نوازا ہے، اس پر جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں منہج سلف پر چلنے کی توفیق دی. اور ہمارے جامعہ سلفیہ کے ذمہ داروں نے یقیناً بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ موضوع اس وقت رکھا ہوا ہے جبکہ پوری دنیا کفر یا دنیا اسلام کے ہمارے دوسرے بھائی یقیناً منہج سلف کو گمراہی کر رہے ہیں. حالانکہ اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے ہمارے جامعہ سلفیہ کے ذمہ داروں نے اور جو ذمہ دار ہیں اس اجتماع کے، منہج سلف ہی صراط مستقیم کی تفسیر ہمارے بزرگ نے کی. وہی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے اس کی طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ ہی ہدایت کی توفیق دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ اپنی صلاۃ میں ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم طلب کرو. اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ انہی لوگوں کا طریقہ ہے
من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو انبیاء ہیں، صدیق ہیں اور صالحین ہیں، انہی کا طریقہ طلب کرو، ایسے لوگوں کا طریقہ نہ طلب کرو جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے، غضب ان پر نازل ہوا، اور ایسے لوگوں کا بھی طریقہ نہ اختیار کرو جو بدعتوں کو ایجاد کر کے اپنے دین میں بہت سی نئی چیزیں ڈال کر کے گمراہ ہوئے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ والضالین، گمراہوں کے طریقے سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، اللہ ہی پناہ دینے والا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم یقیناً اور پورے وثوق کے ساتھ کہیں گے کہ اصل دین، جیسا کہ ہمارے بزرگ نے اس کی تفسیر کی، وہی ہے جو صحابہ کرام کے کندھوں پر مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری حج جو آپ کا تھا، وہی حج تھا آخری اور پہلا، اس حجۃ الوداع میں عرفات کے دن جو آیت نازل ہو رہی ہے، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو ہم نے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، یہی ہدایت کا جو راستہ جس کو طلب کرنے کی ہم نے کا حکم دیا ہے تمہیں، اس نعمت کو تمہارے اوپر ہم نے مکمل کر دیا۔ وہی نعمت جو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی تھی اور اس کی توفیق دی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام ہی سے ہم راضی ہیں۔ کوئی شخص ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی دھرم، کوئی دین اس وقت اختیار کرے گا تو ہرگز اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ صحیح دین نصارہ ہو یا صحیح دین یہود بھی ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ لینے کے بعد کوئی اور دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ منہج سلف اور سلف کی تفسیر بھی ہمارے بھائی نے، ہمارے بزرگ شیخ ظفر نے کی، اس میں سے جیسے کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سلف کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو حضرت امام بخاری وہ لفظ جو انہوں نے پیارے رسول کو، پیارے رسول نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہارے لیے سلف ہوں۔ لغت عربی میں سلف ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے آباء و اجداد میں سے یا آپ کے فاضل لوگوں میں سے آپ سے پہلے گزر چکے ہوں، اور اصطلاح میں ہمارے قرآنی اور حدیث کی اصطلاح میں سلف و صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کی کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں بدر کے موقع پر 313 تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ لعل اللہ یا عمر لا تدری لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اے عمر، وہ قصہ تھا کسی اہل بدر میں سے کسی پر ناراض ہو کر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے ان کی گردن مار دیں۔ پیارے رسول نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا توجہ فرما کر کے اطلاع دیکھا اہل بدر کی طرف اور اعلان کر دے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ جنگ احد کے موقع پر جو غلطی ہوئی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد غزوہ خندق میں، جو غزوہ حدیبیہ میں جتنے لوگ تھے اور ہی مزید لوگ تھے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور ان کے معاف کرنے کا اعلان کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان مومنین سے جب کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے فدائیت کے لیے، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آخری غزوہ، آخری جہاد پیارے رسول جس میں گئے تھے تبوک کے موقع پر، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی رضامندی کا بھی، ان سب کے صحابی کہتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی لا یحصیہم دیوان حافظ، ان کو دفتر میں کاپی میں لکھا جائے تو لکھا نہیں جا سکتا۔ اندازہ ہے کہ کئی ہزار صحابہ تھے رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اعلان کرتا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ان لوگوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو آپ کے تابع ہو کر کے آپ کی اتباع کرتے ہوئے مہاجر اور انصار گئے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیا۔ اور پھر
اللہ تعالیٰ نے انہی کے طریقے کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا۔ آیت بھی وہی پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے گا اور جو مومنین ہیں ان کے طریقے سے بھی اختلاف کرے گا، وَيَتَّبِعْ، اور ان کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو گمراہ ہونے دیں گے، جہنم میں داخل کریں گے۔ وہ مومنین کون ہیں؟ یہ ضمیمہ جو لگا ہے یقیناً یہ تمام ان لوگوں کو الگ کرنے کے لیے جو 73 فرقوں میں سے 72 فرقے کے لوگ ہیں، سب کو الگ کرنے کا یہ ایک لازمہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو آج کل ایسے لوگ بھی اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں جو اس قرآن کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہمارے پاس ایسا قرآن ہے کہ تمہارے قرآن میں اس کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان کی صحیح کتاب جو بخاری شریف کی طرح اہل سنت کے پاس ہے، ان کی صحیح کتاب میں یہ بھی ہے لقد کفر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، الا اربعہ، مقداد، ابو ذر، سلمان، عمار فقد حاص حیثتاً، 4 آدمیوں کے علاوہ سب کافر ہو گئے، یعنی ابو بکر، عمر، جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہے ان کے ایمان کی اور پیارے رسول کے صاحب ہونے کی، غار غار تھے ان کو بھی کافر بنایا، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، سب کو کافر بنایا، خلفائے راشدین جنہوں نے اس دین کے لیے کتنی کوششیں کی سب کو کافر بنا کر کے کہتے ہیں سوائے 4 آدمیوں کے سب کافر ہو گئے۔ قرآن کس نے جمع کیا؟ قرآن کے حفاظ کون تھے؟ جن کی زبانوں سے لے کر کے 1 نہیں 10 نہیں سینکڑوں صحابی سے لے کر کے اور قرآن کو ملایا گیا، جمع کیا گیا۔ پہلے کے زمانے میں عرب کے دوسرے لہجات میں بھی کلام پاک پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن آخری عربہ آج جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال آپ کے پاس آ کر کے ورد کراتے تھے کلام پاک کا رمضان کے دنوں میں۔ اسی وجہ سے رمضان کو شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمارے محدثین کے اسلاف میں سے بہت سے ایسوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات دن درس حدیث دیتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو لڑکوں سے کہہ دیتے تھے یہ شہر قرآن ہے، اب قرآن پڑھو اور نمازیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، اس قرآن پر کیا بھروسہ ہے؟ ہمارے پاس ایسا قرآن ہے کہ تمہارے قرآن میں اس کا ایک حرف بھی نہیں ہے، اور سب کافر ہو گئے سوائے 4 آدمیوں کے۔ اور اما عمار وحاص حیثتاً ثم سلم، لفظ ہے ان کا کافی، اور کلینی ایک شخص ہے، اس کی کتاب کافی جو بخاری کی طرح ہے ہم سب کے یہاں، اس کے لفظ ہیں کہ عمار بھی وہ گمراہ کافر ہونا چاہتے تھے لیکن بچ گئے۔ تو کہنے کا مطلب وہ لوگ بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز، غیر اللہ کے لیے سجدہ، غیر اللہ سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں جو صرف اللہ سے طلب کرنی چاہیے، وہ لوگ بھی اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں کہ دین اصل کیا ہے اور اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے۔ خالص کا معنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلصہ یخلصو، شہد ہو اس کو موم وغیرہ سے صاف کرے تو کہتے ہیں اخلصنا۔ تو یہاں بھی ہے یہ معنی لیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ للہیت، اللہ کی مرضی کو تلاش کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص کر کے۔ دین میں ملاوٹ آنے کا خطرہ ہے، لیکن لوگوں کو یہی حکم ہے کہ دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ اگر صلاۃ ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مفہوم میں کوئی غلط ملاوٹ ہے
تو اس کو دور کر دے پھر اللہ کی کہ اس کلمے کے موجب عمل کیا جائے۔ صلاۃ میں کوئی چیز ایسی ملاوٹ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے دیکھتے ہو صلاۃ پڑھنے اسی طرح صلاۃ پڑھو، اسی طرح تمام معاملات میں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے لے لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، بہت امکان ہے کہ اس سال کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ تو ہر موڑ پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، آخری حج سے پہلے 9ویں سنہ وفود، 9ویں سنہ ہجری میں وفود آئے عرب کے، اور آیت بھی اس پر نازل ہو جائے، سورت بھی نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ دیکھ لیں کہ فتح مکہ ہو گیا اور جوق در جوق عربوں کے وفود آ کر کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کی، حضرت عمر کے زمانے میں بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کے ہم مجلس جو ہیں وہ سب بڑے بڑے ہیں، ان میں عبداللہ ابن عباس کو بھی آپ بیٹھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی ان کے ہم سن ہیں لیکن ان کو نہیں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں انکم تعلمون، جانتے ہو جو علم کا یہ پڑیا اور ان کے پاس جو علم ہے اس کو تم جانتے ہو۔ تو لوگوں کے سامنے ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے کہا عبداللہ ابن عباس، لوگوں سے پوچھا کیا معنی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تب آپ کا کام صرف تسبیح اور تحمید کا رہ گیا، الحمدللہ جہاد کا کام اور دعوت و تبلیغ کا کام اور لوگ اب آپ کے بعد ادا کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہی اللہ نے حکم دیا زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں ھذا نعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی ایک خبر ہے کہ اب آپ کی موت قریب ہے، اور آپ کے بعد یقیناً اس سال وفود آتے رہے۔ حضرت صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ آئے صحابہ کچھ، اس میں سے 20 دن بیٹھے، 20 آدمی تھے، 20 دن بیٹھے، نوجوان تھے، ان کو پیارے رسول نے پڑھایا سمجھایا، صحابہ ان کو سکھاتے رہے۔ فلما ان رآنا اشفقنا الی اہلنا، نوجوان تھے اپنے بیوی بچوں میں جانا چاہنے لگے، تو پیارے رسول نے کہا من ترکتم وراءکم، اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو ہم نے جب بتایا تو پیارے رسول نے فرمایا اذهبوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، وکونوا فیہم، انہی میں رہو، وعلموہم، ان کو سکھاؤ، واذا حضرت الصلاۃ، یہاں بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ عالم کب سے ہوا؟ جتنا ہی علم کسی کو ہے، صحابہ نے 20 دن کے اندر پورے علم کا احاطہ، دین کا احاطہ نہیں کیا، لیکن اسلام کا ایک طریقہ ہے بلغوا عنی ولو آیہ، یقیناً معلوم ہے یقینی طور پر کہ یہ اسلام اور قرآن اور حدیث کی بات ہے، اس کو پہنچا دینا ضروری ہے۔ تو پیارے رسول نے کہا علموہم، ان کو سکھاؤ، اور پھر وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب صلاۃ قائم ہو، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی اذان دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں سے جو بڑی عمر کا ہے وہ امامت کرائے۔ یہی حضرت صحابہ تھے، نکلتے تھے، کہتے تھے وقت نہیں ہے۔ وہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، لیکن ہمیں پیارے رسول نے کہا لوگوں کو سکھاؤ، میں پیارے رسول کی صلاۃ تمہیں وصلوا کما رأیتمونی اصلی، پیارے رسول نے کہا جس طرح مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھو اسی طرح صلاۃ پڑھو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الحمدللہ منہج سلف، یہی صحابہ کرام کا اصل، اور صحابہ کرام ہی اصل سلف ہمارے ہیں۔ جس طرح ذکر کیا کہ پیارے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ میں تمہارا سلف ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اپنے صحیح میں، راشد بن سعد کہتے تھے کان السلف یستحبون الفحولۃ لأنها اجرا وایسر۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ سلف کے لوگ، اور راشد بن سعد کون ہے؟ وہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سلف پسند کرتے تھے جن کے لیے نر گھوڑے کو اور نر اونٹ کو، کیونکہ وہ دوڑنے میں بھی زیادہ تیز ہوتا ہے اور وہ ہمت والا بھی ہوتا ہے، اجسر،
اسی طرح امام اور یقیناً وہ صحابی تھے، وہ تابعی تھے، ان کا مقصد صرف صحابہ کرام سے کہ ہمارے صحابہ کرام اس چیز کو پسند کرتے تھے۔ ابن حجر نے شرح میں یہ بھی کہا اے من الصحابہ، کون وہ سلف تھے؟ صحابہ تھے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب اور باندھا ہے، باب ما کان السلف یدخرون فی بیوتہم واسفارہم من الطعام واللحم۔ کچھ لوگ ایسے بھی نکلے جو تقوی اور طہارت اور پھر ورع میں یہ کہنے لگے کہ جس دن جو روزی کمائے کھا لے، جو باقی ہو اس کو خرچ کر دے۔ تو امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ سلف جو ہیں یعنی صحابہ کرام وہ بھی جمع کرتے تھے اپنے گھروں میں سال بھر کی روزی، یا اپنے سفر میں جب جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا وہ تزودوا، سفر کے لیے تیاری کر لو کھانے پینے کی، تو سلف جمع کر لیا کر۔ اس کا مطلب ہے کہ سلفی کو توکل کے نام سے جس طرح بعض مذاہب تزکیہ اور سلوک نے کہا ہے کہ جو شخص جمع کرتا ہے وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا، یہ غلط ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر کوئی دیکھے تو پیارے رسول کہاں یعزل، جب اللہ تعالیٰ نے فتح کیے اور خیبر وغیرہ فتح ہو گیا تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا حصہ سال بھر کے لیے اپنے ازواج مطہرات کا نفقہ الگ کر دیتے تھے، لیکن پھر آپ ہی کے ذکر میں آتا تھا سب راضی تھے، آپ خرچ کر دیتے تھے ان کی طرف سے، اور مہینوں آگ نہیں جلتی تھی آپ کے گھر میں۔ اسی طرح امام بخاری اور دوسرے سے امام بخاری کہتے ہیں قال الزہری فی عظام الموتى، ایک مسئلہ ہے کہ مردے کی ہڈی پاک ہے یا ناپاک ہے، بہت کچھ اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارا مسلک جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ دیکھو پیارے رسول کا کیا قول ایک ہڈی کے مردے کے ہڈی کے بارے میں، نہیں تو ہمارے صحابہ جو ہیں ان کا کیا طریقہ تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہی مومنین ہم کہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو مومن آپ کہیں مسلمین کہیں ہر ایک دعویٰ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قطعاً صحابہ مراد ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا، مخاطب کر کے صحابہ کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لاتے ہو، اگر یہ لوگ ایمان لائے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر صحابہ کے طریقے سے منہ پھیریں گے، اس سے اعراض کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جان لوگ تو فرقوں میں ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جائیں گے۔ میں یہ سب نصوص پڑھ کر کے بتانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ موتا کے نظام ہڈی میت کسی ہاتھی کی ہڈی ہو یا گائے بھینس یا کسی اور کی ہڈی ہو، کیا اس کو استعمال میں لیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت زہری امام تابعی محدث، وہ کہتے ہیں ادرکت ناسا من سلف العلماء، اپنے علماء کے سلف گزرے ہوئے علماء کے بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، یمتشطون بہا، مردے کے ہڈی کا ریزہ استعمال کرتے تھے، کنگھا استعمال کرتے تھے، وَيَدَّهِنُونَ بِهَا، اور تیل رکھنے یا خوشبو رکھنے کے لیے برتن اس سے بناتے تھے، اس سے استعمال کرتے، وَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا۔ اسی طرح امام بخاری مسلم وغیرہ نے بھی اس طرح کے بہت سے سلف کے ذکر میں صحابہ ہی کی تعین کی ہے، اور تو گویا یہ معنی ہوا کہ سلف جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہمیں دین کو سمجھنا ہے، کس طرح پیارے رسول سے، جیسا کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کتنی مبارک سند ہے کہ صحابہ کرام نے پیارے رسول سے لیا ڈائریکٹ، اور پیارے رسول نے حضرت جبریل سے لیا، حضرت جبریل نے اللہ سے لا کر کے پیارے رسول کو بتایا، کتنی مضبوط کتنی قوی سند ہے۔ تو یہی ہمارے سلف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ، جو مجلس آج کل ہے وہ ہے ہمارے خاص طلبہ کا اجتماع، الحمدللہ جامعہ سلفیہ کے فارغین کرام، ان کا ہمیشہ کوئی ایسی بحث ہو اس میں زیادہ سے زیادہ فقہ مقارن استعمال کر کے، دوسروں کے مذاہب کو دیکھ کر کے، عام طور پر دیکھا جاتا ہے عرب ممالک میں جو تعلیم کا طریقہ ہے کلیت الشریعہ، فقہ وغیرہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حدیث سے وہ نابلد ہوتے ہیں،
اور پھر جو حدیث پڑھنے والے فقہ مذاہب یا حنفی کتابیں شافعی کتابیں ان سے دوری رکھتے ہیں۔ نہیں، بحث کا طریقہ یہ ہے سب سے صحیح کہ تمام مسائل کو دیکھ کر کے، تمام لوگوں کے اقوال کو دیکھ کر کے، جس کی دلیل قریب ہو سنت رسول سے، صحابہ کرام کے فعل سے، صحابہ کرام کے فتاوے سے موافق ہو، اس کی ترجیح دی جائے۔ یہ فقہ راجح، یہ امتیاز ہے، مابہ التمییز ہے ان علماء کا جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں علی طریق السلف۔ سلف کا یہی طریقہ رہا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلف اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد جو بھی اس راستے پہ چلے سب وہ سلف ہیں۔ آگے چل کر کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ائمہ اربعہ یا اسلام نے بہت امام پیدا کیے، ایک ہی نہیں بہت سے امام ہوئے، لیکن جیسا کہ کسی نے کہا ہے لیث بن سعد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے وہ ایک سبب بھی ہوتا ہے کسی کی آواز اونچی کرنے بڑھانے، کسی کی آواز کو دبانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں ما کان اللیث بن سعد اقل من مالک، امام مالک سے کم فقیہ نہیں تھے وہ لیث بن سعد، لیکن اصحابہ لم یقوموا بھی، ان کے شاگردوں نے ان کے فقہ کی ترویج نہیں کی۔ اور جیسا کہ شاہ ولی اللہ حکیم الامت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مذاہب کس طرح پھیلے، تو اس میں سب سے بڑا سبب، اسی طرح علامہ ابن حزم نے اور دوسرے علماء نے بھی نقل کیا ہے کہ مذاہب کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب کہ کسی بڑے آدمی نے، بادشاہ نے کوئی مذہب اختیار کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے، مثل مشہور ہے الناس علی دین ملوکہم وکبرائہم، لوگ اپنے بادشاہوں اور اپنے بڑے لوگوں کے دین ہی کے تابع ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ بادشاہ پارلیمنٹ میں رکھے گا تو اپنے ہی مذہب کا آدمی۔ اسی طرح اگر وہ مدرس کہیں رکھتا ہے، امام مسجد رکھتا ہے، اور کسی زمانے میں جب حرم پاک میں 4 مصلے ہوا کرتے تھے تو جس امام کے تابع جو بادشاہ ہوگا، ظاہر بات ہے انہی لوگوں کو امام حرم منائے گا اس مصلے کے لیے۔ تو وہ پڑھتا پڑھاتا بھی اسی طرح تھا، اس وجہ سے گویا مذاہب کو اس طرح رواج اس کا بڑھا۔ جس طرح امام مالک لیث بن سعد کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھیوں نے یا ان کے تلامذہ نے ان کی مدد نہیں کی، ان کو بڑھایا نہیں، تو اسی طرح اسباب ظہور المذاہب امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے حجت اللہ البالغہ میں بیان فرمایا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے تمام ائمہ اربعہ، امام اوزاعی، امام ابن حزم، جتنے ائمہ ہیں سب سلف ہیں۔ سلف کے معنی ان کے اصول فقہ، اور فقہ کا جب نام لیا جائے تو فقہ کو 2 یا 3 قسموں میں تقسیم کیا جائے۔ فقہ عقیدہ جس کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے، اور فقہ احکام یا فقہ شریعت یہ دوسرا ہوا۔ تیسرا فقہ سلوک و تزکیہ جس کی نسبتیں فلاں 4 نسبتوں سے منتسب ہے، اس کا مطلب ایک بہت بڑا فاضل ہے، حالانکہ اسلام میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ اگر نسبت ہے ہر چیز کی، ہماری صلاۃ محمدی ہو، ہماری زکوٰۃ محمدی ہو، ہمارا اخلاق محمدی ہو، ہمارا فقہ محمدی ہو، ہمارا سلوک و تزکیہ محمدی ہو، ذکر اذکار کا طریقہ محمدی ہو، محمدی صحابہ کے طریقے پر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعارض نہیں، ہم کہیں گے صحابہ کے طریقے پر ہو، صحابہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے۔ تو میں دعویٰ کرتا ہوں اور ہمارے بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ منہج سلف ہی صراط مستقیم ہے۔ تو ہمارے سلف کون تھے؟ صحابہ کرام اور ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے اصول عقیدہ، ان کے اصول فقہ پر اور ان کے اصول تزکیہ اور سلوک پر عمل کرنے والے قیامت تک جو آئیں گے۔ ایک آدمی باقی رہے گا قیامت سے پہلے، اس سے پہلے اگر اسی طریقے پر کوئی عمل کرنے والا ہے تو وہ سب کا سلف ہوا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ کرام سلفی تھے۔ میں اس کو کیسے کہا جائے؟ ہم اہل حدیث بچوں کو حق نہیں ہے کہ کوئی بات کہیں تو بغیر دلیل کے کہیں۔ دعویٰ کیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، دعویٰ کیا ہے بالتاکید اور بالحصر کہ منہج سلف ہی صراط مستقیم ہے۔ تو سلف کی تعین ہوئی اور یہی سلف ہے۔ ہر مسلمان آگے جو گزر چکا کسی بھی عقیدہ کا ہو وہ سلف نہیں ہو سکتا ہے۔
جو شخص اللہ کے رسول کے احکام اور اللہ کے رسول کے اسوے کے مطابق عمل کر رہا ہے وہ ہمارا سلف ہوا، اور جتنے قیامت تک آئیں گے ان کو سلف کہا جائے گا۔ اس انتساب سے ہم سلفی ہیں۔ اس نام میں بھی کئی نام آئے ہیں اور پرانے بزرگوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ امام بقی بن مخلد بہت ہی مشہور عالم اور امام، ابن حزم کہتے ہیں لقد ملأ الاندلس بعلم الحدیث، علم حدیث پڑھنے آئے، لیکن عجیب ہے یہ امت کا ایک بہت بڑا عالمیہ کہ بہت پہلے ہی لوگوں نے امام مالک کی تقلید اندلس اور پورے مغرب میں کرنا اس طرح شروع کر دیا کہ ان کی کوئی پگڑی تھی اس سے تبرک لینے لگے۔ امام شافعی نے اس پر انکار کیا اور اسی مناسبت سے اختلاف مالک لکھا کہ امام مالک نے کہاں کہاں اختلاف کیا ہے صحیح مسلک سے، تو کہتے ہیں ہم نے اسی مقصد سے لکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل یرد قولہ ویقبل الا صاحب هذا القول، ہم میں سے ہر ایک کے قول کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن ان کے ماننے والوں نے اس طرح تقلید کی، ان کی فقہ کو چھوڑ دیا، ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا، ان کے سلوک و تزکیہ کو چھوڑ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پکے سلفی اور اہل حدیث عالم تھے۔ اس وقت اگرچہ احادیث رسول کا انتشار نہیں ہوا تھا، کلام پاک تھا، احادیث رسول جس طرح ملے انہی پر اکتفا کر کے اللہ نے ان کو مقام دیا تھا۔ لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے، ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو حیرانی اور پریشانی میں چھوڑ دیں۔ اجتہاد کر کے کبھی کبھی ہمارے سامنے واقعات ملتے ہیں کہ ٹال دیتے ہیں کہ دوسرے دن آ کر کے پوچھو۔ اجتہاد کر کے فتویٰ دینا لازم تھا، لیکن ان کو خطرہ لگا رہتا تھا کہ میری یہ بات ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے حدیث کے خلاف پڑے۔ باقاعدہ تاکید کر جاتے تھے اذا وجدتم الحدیث فاترکوا قولی بخبر الرسول، حدیث ملو پیارے رسول کی خبر ملے تو پیارے رسول کی حدیث کی وجہ سے میں اس کے سامنے میری بات کو چھوڑ دو۔ اپنے ان کے دو شاگردوں نے اسی طرح 2 ان کے مذہب کا اختلاف کیا جیسا کہ علماء نے نقل کیا ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو یوسف کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی دونوں صاحبین کہے جاتے ہیں، اور وہ خاص تلاميذ تھے ان کے۔ ان سے کہتے تھے امام ابو یوسف کو مخاطب کر کے کہا یا یعقوب، ابو یوسف لقب تھا، یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، اسی پر ان کا نام تھا، اور ان کی کنیت بھی ابو یوسف۔ یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی، ہر چیز مجھ سے سن کر کے نہ لکھا کرو۔ فإني أقول قولا اليوم، آج کوئی بات کہہ کر کے ارجع عنہ غدا، اس سے ہم رجوع کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں دلیل اس کے خلاف مل جائے گی۔ اس وجہ سے لکھنے سے بھی منع کرتے تھے۔ اب جو بھی ہو، اس کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اگر ان میں کسی چیز میں اختلاف ہوا تو حدیث کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے۔ اس کی تفصیلات سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جہاں حدیث رسول ملی فوراً اس کو تسلیم کر لیتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قصہ، اسی طرح حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور دوسروں کا قصہ مشہور ہے۔ اختلاف ہوتا تھا، حدیث رسول سے اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ صحابہ تابعین آگے چل کر کے صحابہ حدیث کلام پاک کو ڈھونڈتے تھے، پھر حدیث رسول کو ڈھونڈتے تھے، نہیں ملتا تھا تو صحابہ کرام کے فتاووں کو، اجتماعی فتاوے ہوں یا انفرادی فتاوے ہوں، ان سے استفادہ کر کے کسی بھی مسئلے کی ترجیح دیتے تھے۔ یہی طریقہ ہمارے چاروں ائمہ مشہورین ائمہ کے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن زریع کہتے ہیں کہ امام ثوری کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ماذا تنقم علی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کیوں ناراض ہیں؟ تو کہتے وما لہ، کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہم نے ان کو کہتے سنا ہے، سبحان اللہ، کہتے سنا ہے کہ لا آخذ بکتاب اللہ کی کتاب سے مسئلہ لیتا ہوں، فإن لم أجد فبسنت رسول اللہ، اگر اللہ کی کتاب قرآن میں مسئلہ نہیں ملا تو سنت رسول سے وہ مسئلہ لیتا ہوں، فإن لم أجد فبما جاء عن صحابة رسول اللہ، صحابہ رسول سے جو چیز ہمیں ملے گی اس پر عمل کروں گا، ولا اعدو عنہ، ان کے فتوے سے آگے نہیں بڑھوں گا، ولکن اذا جاء الامر
إلى سعيد المسيب وإلى الشعبي وإلى الحسن وغير حسن بصری تو ہم رجال وأنا مثلهم اجتہد کما اجتہد، وہ بھی ایک مرد ہے ان کی طرح میں بھی ہوں، میں ان کا ہمسر ہوں، ان کا ہم سن ہوں، جس طرح وہ اجتہاد کرتے ہیں ہم بھی اجتہاد کریں۔ لیکن صحابہ کا قول مل جانے پر یقیناً وہ آگے نہیں بڑھتے تھے اس سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہی ہمارے سلف ہیں اور اسی سلفیت کے وہ حامل تھے جو صحابہ کرام جس طریقے فقہ عقیدہ اور فقہ سلوک پر تھے۔ اب آپ پھر فیصلہ لیجئے، بہت سی باتیں جو ہم نے بہت کچھ نوٹ کیا ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں، تو میں دوسرے رخ سے اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہی اب دیکھیں ہم کہ کیا ہمارے بھائی جو ہمیں گمراہ کہتے ہیں، ہم ان کو پہلے نصیحت کریں گے، چاہے وہ بڑے سے بڑے علامہ ہوں، ہم کہیں گے ہمیں اپنے عمل پر، کسی غلط عمل پر ہمیں سرزنش کریں، گمراہ کریں، لیکن ہمارے منہج کو برا نہ کریں۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، صحابی ہو کر کے بھی زنا کر لیتا ہے، لیکن وہ صحابیت سے آگے نہیں نکلے گا، توبہ استغفار ہوا، اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن منہج یہ ہے کہ ہمیں اللہ رسول کی بات لینی ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر دین کو سمجھنا ہے، تو ہم اپنے بھائیوں کو کہیں گے جو ہمیں صرف اس وجہ سے گمراہ کرتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں۔ غیر مقلدیت کو گمراہ کرتے ہیں۔ پرانے سلف میں سے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف امام شافعی نے لکھا تو لوگوں نے ہنگامہ کیا۔ بقی ابن مخلد 273 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آئے بغداد اندلس اور اسپین سے، اور مسند احمد امام احمد سے پڑھی اور دوسری احادیث کی کتابیں پڑھی۔ اس میں سب سے اہم کتاب متفقہ کے لیے، صحابہ کرام کے آثار کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف ابن عبد الرزاق ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک نسخہ لے کے گئے اور درس دینا شروع کیا بغداد اندلس کی مسجد میں، تو کیا تمام لوگوں نے نوجوانوں کو ان کو مسلط کر لیا، کتاب چھین لی، ان کو بھگا دیا اور سب کچھ ہوا۔ معاملہ امیر محمد کے پاس پہنچا، وہ لوگ عقل مند ہوتے تھے، لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ کہا کیا بات ہے، آپ کے خلاف کیوں یہ لوگ ہیں؟ کہا صرف یہ ہے کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے آثار کو پڑھ رہا ہوں، اس کی بنا پر وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو امیر محمد نے کہا کون سی کتاب ہے؟ جب کتاب دیکھی تو کہا کہ ھذا کتاب لا تستغنی عنہ خزانتنا، اس سے ایک تاریخ ملتی ہے ہمارے عمراء کی، ہمارے حکام کی، کہ وہ لوگ الحمدللہ دین پسند تھے۔ ہمارے عمراء کے بارے میں تاریخ میں، اور تاریخ کو بہت سے غلط لوگوں نے، خاص طور روافض وغیرہ نے تیار کیا ہے، ہمارے عمراء کا چہرہ اور ان کی شکل ہمارے سامنے غلط پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر ایک کے پاس لائبریری بڑی سے بڑی ہوتی تھی ہر قسم کے علوم کی، اور اللہ کے فضل سے دین کو وہ پالتے تھے۔ تو انہوں نے، امیر محمد نے کہا ھذا کتاب لا تستغنی عنہ خزانتنا، یہ ایسی کتاب ہے کہ ہماری لائبریری میں اس کا وجود ضروری ہے۔ اور خازن لفظ جس کو ہم مدیر کہتے ہیں، منیجر کہتے ہیں لائبریری کا، تو خازن مکتبہ سے کہا کہ اس کا ایک نسخہ کسی کو دے دو، کر دیں، اور نسخہ دینے کے بعد، نسخہ نقل کرنے کے بعد ہمارے مکتبے میں رکھو اور ان کو دے دو، اس کا درس دیں۔ پھر ان سے لوگوں نے شکایت کی کہ ان سے پوچھیے کس مذہب میں ہیں، تو کہتے ہیں انا اثری المذہب، انا اثری المذہب۔ جب پوچھا کہ تم کس مذہب پہ ہو، بادشاہ نے بھی پوچھا، تو کہتے ہیں کہ میں آثار قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا مذہب رکھتا ہوں، کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے صحابہ نے اپنے کو محمدی کہا ہے۔ آخر زمانے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم لوگ پڑھتے تھے، المباحث الفرضیہ، ہمارے جامعہ کے بہت سے فارغین پڑھے ہوں گے وہ کتاب، اب دوسرے طبعات میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن جس طبع میں ہم پڑھ رہے تھے اس میں شیخ بن باز لکھے تھے وَكَتَبَهُ عبد العزیز ابن عبداللہ ابن باز الاثری۔ تو ہمارے مختلف نام ہیں اور ان ناموں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب لوگوں نے الگ الگ انتسابات بنا لیے تو انہی لوگوں نے ہمارا نام کچھ اور رکھا۔ بات کرنے والے کہتے ہیں اہل کوفہ یہ کہہ رہے ہیں، اہل الحدیث یہ کہہ رہے ہیں، تو نام بھی اہل حدیث پڑا، اثری پڑا، اسی طرح اور دوسرے جو نام ہیں۔ اور آپ یقین جانیں شعار و اصحاب الحدیث لکھ کر کے امام حاکم نے رفع دین اور آمین بالجہر کا مسئلہ اس میں ذکر کیا کہ یہ مسائل متمیز رہے ہیں ہمیشہ سے،
تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون شخص آج صحابہ کے طریقے پر ہے، عقیدے میں، عمل میں، جو احکام کے مسائل ہیں یا سلوک و تزکیہ میں۔ ہم اپنے بھائیوں کو جو ہم جن کے پڑوس میں رہتے ہیں، جو سب سے اچھے عقیدے کے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں، ہمارے علماء دیوبند سے ہم پوچھیں گے کہ کیا آپ کا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے؟ کیا آپ کا عقیدہ وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے لیا؟ وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا عقیدہ ان کے عقیدے پر ہے۔ آپ ان کی فقہ اکبر دیکھیے، اور ائمہ نے ابو زکریا کی کتاب الفاروق سے نقل کر کے مسند ہی انہوں نے ابو مطیع بلخی سے نقل کیا ہے۔ ابو مطیع بلخی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اے امام، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمان نہیں رکھتا ہوں کہ اللہ عرش پر ہے، بلکہ جو عقیدہ اس کے بعد پھیلا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ عرش پہ ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ کافر، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا الرحمن عرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، ایک نہیں 7 جگہ پر اس لفظ کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے اوپر ہونے پر کتنی دلیلیں ہیں، ائمہ نے اس کی کتاب لکھی، سب سے اہم کتاب ذہبی کی ہے العلو، اللہ کا وجود اوپر اللہ نے اپنا رکھا ہوا ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ مختصر کر رہا ہوں اسی طرح ہمارے بھائی لوگ تھوڑا سا، شیخ نے کہا تھا ان اللہ یحب المتصدقین، دفعہ کہا کے گئے تھے تو پڑھایا تھا ہمیں، تو یہاں بھی بڑھا دیجیے، تھوڑا چلنے دیجیے، ہمیں رضا جمع ہے احباب۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہمارے امام کے طریقے پر نہیں ہیں عقیدے میں۔ امام صاحب اس کو کافر کہتے ہیں جو شخص استواء علی العرش کا انکار کر رہا ہے، امام صاحب اس کو کافر کہتے ہیں جو اللہ کو اوپر نہیں مانتا ہے۔ ابو مطیع بلخی کہتے ہیں کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم عرش پر، تو عرش کے وجود پر انکار نہیں کرتے، اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ عرش زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ امام صاحب دوسرا ٹوک جو جواب کا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہوا کافر لأن اللہ تعالیٰ یقول، وہ بھی کافر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا اس ذات سے تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تمہیں دھسا دے؟ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ نہ عقیدے میں اور نہ فقہ میں، آپ نے دیکھا فقہ میں امام کی تاکید کیا رہی ہے، ہمارے بزرگ احادیث کو چھوڑ کر کے ایک نہیں، ہمارے پرانے بزرگوں نے، ہمارے پرانے سلف، ابن قیم کی کتاب، اور وہ کتاب اتنی اہم کہ ہمارے علماء نے الحمدللہ علماء اہل حدیث کا یہ مابہ الامتیاز ہے کہ اس کتاب کا کتابات، اس کتاب کا ترجمہ مولانا محمد جولا گھڑی رحمۃ اللہ نے بہت پہلے کیا ہے۔ ہم طلبہ کو اور اپنے بھائیوں کو جو خريجين جامعہ ہیں یا طلبہ جامعہ ہیں، وہ مطالعہ کریں اس کتاب کی، ایمان تازہ ہوگا یقیناً، اور اس سے منہج سلف کو جلا ملے گی ان کے دل میں۔ اس کو دیکھیں، انہوں نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ تمام مذاہب، ایک فصل ہی لمبی سی لکھی ہے کہ تمام مذاہب نے احادیث میں کہاں کہاں اختلاف کیا ہے، کھل کر کے۔ میں ہر میں درس دے رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ یہ مسجد نہیں ہے، کیوں یہاں عورتیں آتی ہیں؟ تو ہم نے کہا کیوں عورتوں کا آنا منع ہے مسجد؟ کہا ہمارے علماء دیوبند منع کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ مسجد نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے، کہتے ہیں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، پیارے رسول کی حدیث کھلی ہوئی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو۔ بہت کچھ کہنے کی بات تھی، اور اسی طرح سلوک و تزکیہ کے نام سے جس کو انتسابات کہتے ہیں، 600 سال بعد آنے والے نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، مولانا، بڑے بڑے مولانا ابو الحسن، چاروں انتسابات سے منتسب تھے۔ میں نے ایک تحریر دیکھی عبدالکریم پاریخ کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ مولانا کے مجاز تھے، عبدالکریم پاریخ مولانا کے مجاز تھے، مولانا نے اجازت دی تھی، چاروں انتسابات سے وہ بھی منتسب تھے۔ بہرحال تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک بات اور کہہ جاؤں جو کھٹک رہی ہے ابھی، میں کبھی دیکھتا ہوں کہ واقعی ہمارے بھائی یقیناً بڑے گنہگار ہو رہے ہیں جو اہل حدیثوں کو غیر مقلد کہہ کر کے گالی دے کر کے خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ شرف و عزت کی بات ہے۔ وَتِلْكَ شَكَاتٌ ظَاهِرٌ أَنْكَارُهَا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو لوگوں نے کہا تھا ابن ذات النطاقین، جو 2 پٹکے والی ماں کا لڑکا، تو حضرت آ کے کہتے ہیں وہ مجھے آر دلا رہے ہیں 2 پٹکوں والے ماں کا لڑکا، تو کہتی ایہن اللہ،
اے بیٹے یہ تو شرف کی بات ہے، اس میں کوئی آر کی بات نہیں، وہ دل کا شکات انکہا رہا، یہ 2 پٹکا میرا پٹکا تھا جس کو پھاڑ کر کے میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ باندھا تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے بھائیوں کو ہم نصیحت کرتے ہیں، ہمارا مشورہ ہے کہ وہ گمراہ نہ ہو ہمیں گمراہ کر کے، ورنہ اس کی ضرب ناموس رسالت اور ناموس صحبت اور صحابہ میں بھی پڑتی ہے۔ اور پھر اسی کو میں نے کہا تھا کہ اپنے علماء کو آ کر کے کہیے، کوئی بھی عالم ایک قسم مغلظ جو ہوتا ہے، حلف مغلظ، اس میں ایک قسم امام عبد الرحمن ابن مہدی کے بارے میں علی بن مدینی کہتے ہیں، لو حرفت ما بین المقام ما بین المقام والرکن، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اگر قسم کھا کے کہوں کہ میری آنکھ نے ان سے بڑا فاضل حدیث کوئی نہیں دیکھا تو میں سچ رہوں گا۔ اب ہم اپنے بھائیوں کو چیلنج کرتے ہیں، کوئی آ کے کہے وہاں کہ منہج صحابہ پر عمل کرنے والے گمراہ ہیں، ہم قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہیں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر کے کہ ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ اہل حدیث کا طریقہ، اہل حدیث کا طریقہ عمل، طریقہ عقیدہ، طریقہ فقہ اور طریقہ سلوک وہی پیارے رسول اور صحابہ کا طریقہ قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہمارا کوئی بھائی کہہ سکتا ہے؟ سلوک و تزکیہ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے آ کر کے وہاں قسم کھا سکتا ہے کہ نہیں پیارے رسول کا طریقہ جو نقش بندی 600 سال بعد آنے والے ہیں ان کا طریقہ تھا؟ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے عالم کو اس وقت تک امن نہیں مل سکتا ہے جب تک خالص اسلام پر عمل نہ ہو۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد